یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا محمد نبی ماشاءاللہ بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار جار یارم آقا اولاد علی مذہب انبیاء دار ملت حضرت علی خاک پائے وہ سے آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق زندہ جاو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آپ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے غلام جہاں تشریف فرما ہے، اس تاریخ ساز تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی شریف، تو آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کدھروں اسی چلے، چلو بس ٹھیک ہے۔ تو کتنے لوگ اسی طرح کوئی اپنے گھروں میں لیٹے ہیں، کوئی اپنے کاروبار میں لگے ہیں، تو کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ ہمارا رب نے انتخاب کیا کہ جاؤ اور میرے حبیب کی بات سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن میں مل اسی شہدہ پہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کہندے نے فرماندے نے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات آ جائے نا جی امام الانبیاء حضور علیہ السلام دی، بس گل کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں۔ خطیب الاسلام صاحب بھی تقریباً جیلم پہنچ آئے نے۔ حضور دے نال محبت کرنی ہے انے واہ۔ کیسی محبت کرنی ہے جی؟ انے واہ۔ ایسے بیسا جی حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اتنی بڑی شخصیت ہے علمی، اور مزے کی گل کہ آپ اتنے دیوبندی اور وہابیوں کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کو نا سوال پوچھا گیا نور بشر کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ سنو خدا کی قسم امام الانبیاء سراپا نور ہی نور تھے، یعنی حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا چوٹی سے لے کر ایڑی مبارک شریف تک حضور نور ہی نور تھے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آپ کے اوپر بشریت کے پردے ضرور تھے۔ دسو جی ایک کپڑے کا پردہ ایک آ جائے تو تانوں اسی تانوں نظر نہیں آ رہے، تو امام الانبیاء کے اوپر کتنے بزرگ لکھتے ہیں کہ 70,000 بشیر کے پردے تھے، اور اگر اس میں سے ایک پردہ بھی بشیر کا ہٹ جاتا تو کوئی انسانی آنکھ اس قابل نہیں تھی کہ حضور کے نور کی تجلی برداشت کر سکے۔ ایکو کم کریں، آواز کھولو۔ تو جس کو بھی جو ملا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا منگتے رہے نا جی، لیکن وہ مقصد حاصل نہ ہویا، پھر دعا کی منگی الفاظ احسن بحق محمد، یا نہیں میں آدم تجھے نام محمد کا واسطہ وسیلہ دے کر اس کے صدقے میں مانگ رہا، تو جو مانگا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ملا وہ حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے ملا۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ابھی دنیا تو نہیں بنی، نہ ہی سلسلہ نبوت کا آغاز ہے، دنیا بنی نہیں، امام الانبیاء حضور علیہ السلام ظاہری طور پر جلوہ گر ہوئے نہیں، تو آدم تو بتا کہ تو نام محمد سے واقف کس طرح؟ اب سنو جی یہ امام الانبیاء کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ امام الانبیاء کی شان سنو، حضرت آدم نے عرض کی یا الہی جس وقت میرے اندر روح پھونکی نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ تیرے عرش کے ہر ایک پائیدو کو نام، اس کے بعد اس طرح کہ صرف میرے نگاہ میں رہی وہ جنت کے اوپر لگا درخت کے لگے ایک ایک پتے کے اوپر نام محمد لکھا پایا، تو میں آدم
میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ وہ ہستی ہے جو محبوب رب العالمین ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ. سمجھو جی, جدھر نگاہ کی تھی آپ کے اندر جدھر نگاہ کی وہاں سے میں نے امام الانبیاء کے نام لکھا پایا. ٹھیک, تو پھر افضل الخلق بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے بارے نا داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جو جملے لکھے, آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کسی نے صوفی دیکھنا ہو تو وہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھے. سبحان اللہ, سمجھ آ رہی جی؟ اچھا حافظ صاحب, دوسری بات توجہ کی فرمایا جی, گلا کا سمجھ نہ لیا نہیں پتہ نا ان کو کالا کتا اٹھ کے بھونکے حضرت صدیق اکبر کے بارے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. داتا صاحب نے کی لکھیا کہ دنیا کے اندر کسی نے سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو تو وہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھے. آگے آپ کہتے ہیں کہ طریقت کے امام کو بھی دیکھنا ہو تو وہ بھی صدیق اکبر کو دیکھے. اب کیسے مانتے ہیں کہ نمازہ میں امام بھی کسی نے دیکھنا ہے تو وہ بھی صدیق اکبر کو دیکھے. کیونکہ امام الانبیاء نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر آپ کو نماز کی امامت کا حکم فرمایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے سفر پہ روانہ نے, نماز کا وقت آ گیا, نمازہ بھی حضور دے صدقے ہی ہے نا, نمازہ کا آ گیا جی وقت, صفیں بندی ہیں نمازیوں کی. نمازی کون ہے؟ صحابہ. اسی نہیں ساڑھے سے جو دنیا دا وسوسہ خیال ہے نماز اندر آ جانا تو یہ صحابہ حضرت حیدر کرام سب کے اندر موجود. آپ کو نا ایک جنگ کے اندر تیر لگیا جسم کے اندر ہے اس طرح, حکیم آیا اس ہاتھ پایا تو کیا جی بڑا گہرا ہے اے تو نکل نہیں رہا. آج کی جس طرح ہے بانس کھڑا نا, آج کی حیدر کرام کہ یا علی تسی دا اے درخت کے تنے میں جفا مارو تو میں تین چھک کے کاٹ لینا. آپ نے فرمایا مینو بھی تکلیف دیں گے اتنا جتن کر رہے. آپ نے کہا یار صبر کر. آپ نے سادہ وضو کیتا, فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز نفل میں نیت لیتا ہوں. آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی. چونکہ آپ کا جسم بڑا سخت تھی تو حکیم کے اندر کہ میں نے جب تیر پکڑا تو تیر آپ کے جسم سے ایسے نکلا جیسے مکھن کے اندر سے بال نکلا. مطلب کہ وہ صحابہ نمازی ہیں, ٹھیک ہے جی, جن کے تختیوں سینوں کی تختیوں کے اوپر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جن کے سینوں کی تختیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایمان لکھ دیا. اب وہ صحابہ ہیں جی نمازی. امام کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. اللہ اکبر, نماز شروع ہو گئی تو نماز کس دی پڑھی جا رہی ہے؟ اونچا بولو کس دی جی؟ تو دوران نماز جو میں ان کو سنان لگے نا اے جی دوران نماز تے ہتھاں دے نا اے اس طرح ہاتھ بندے سے نا جی صحابہ نے تے اے اس طرح صحابہ نے نا ہاتھ دے ہاتھ مارے. تسی ذرا ہاتھ مارو پھر تمہیں سمجھ آئے گی. مارو جی. اے کتنی اونچی آواز ہے تو معیوب جہاں لگ رہا ہے نا, لیکن یہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین امام الانبیاء سے پڑھا. صحابہ نے جب ہاتھوں دے ہاتھ مارے نا تو وجہ کی حضور آ گیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء کی اب جلوہ گری ہو رہی ہے. یہی حضور کا میلاد ہے نا جی, ادب مصطفیٰ. صحابہ نے نماز کے اندر بھی تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا. اور میرے بابا کہنے لگا جناب, اور صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور میں کہا وہ لنڈے تو حدیث پڑھی تو دین اگر پڑھا ہوگا نا کسی حضور کے عاشق کو, میں کہا تو کتابہ پڑھیا ہو گیا نا حسین کے خادم کو, پھر انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لوگ نا ابھی میں کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بات تو صرف اتنی ہے کہ صحابہ تو تابعین نے پوچھا, ادب مصطفیٰ صحابہ تو چلے نا, انہوں نے بیان کیا تابعین نے بیان کیا تبع تابعین کو. صحابہ اگر سکتے سن امام الانبیاء کا صحابہ کو تابعین نے پوچھا صحابہ کو بھی دسو کہ جدوں بھی تسی امام الانبیاء نے چمکتے چہرے پر دعا دی زیارت کرنے کا ارادہ کر دے سو, یا تسی کہندے سو چلیے جی حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضری کریے, تو پھر تسی کی کر دے سو؟ اسی یہ جملے سننا چاہنے ہیں کہ جو آپ امام الانبیاء کے لیے جو القابات جو الفاظ آپ استعمال کر دے سو وہ کی ہوندے سن کہ یار حضور رب کے محبوب ہے, ان کے ہم نے چمکتے وہ دعا چہرے کی زیارت کرنی ہے, تسی کی بول دے سو؟ کہ صحابہ کی کیا انہوں نے کہا جلے ہو اسی تک کدے حضور کا پتہ پوچھے ہی کوئی نہیں. کوئی بندہ مدرسے آ جائے مسجد آ جائے وہ پوچھے گا نا حضرت صاحب کدھر نے, پیر صاحب گدی پہ بیٹھے ہیں یا وہ کلاس میں ہیں,
صحابہ کہندے نے یار اسی تے کدے پوچھے نہیں، ایسے بندے نے سوال کیتا نا پھر صحابہ نے ایسے سانو بھی مسئلہ پتا دوران نماز اگر سینے کا رخ قبلے سے پھر جائے نماز جب بھی رہتی ارضیہ صحابہ نے پیچھے بیٹھے بھی پتہ کس طرح لگا. صحابہ کہتے ہیں زندگی کے اندر جب بھی ہم نے امام الانبیاء کے چلتے چلے کی زیارت کرنی ہوتی ہم پتہ نہیں سمجھتے تھے کیوں کہ مکہ کی وادی ہو مدینہ کی گلی ہو ہم گھر سے باہر نکل کے خالی گہری سانس لیندے سائیں اس طرح سمجھو. تو صحابہ کہتے ہیں جس طرف سے جس سن سے ہمیں تازہ ہوا کے چھوکے خوشبو آ رہی ہو بسیرا اسی اس پاسے ٹوٹا جیسا کہتے دیکھنا چاہتے امام الانبیاء جلوہ گئے ہوں گے. زندہ باد زندہ باد. چلو جی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی جلوہ گری تو خوشبو آ گئی. اب خوشبو آئی تے ہاتھ خوشبو آئی جی ہاتھ تے ہاتھ بجتے جا رہے تے صحابہ نماز ادا کر رہے رب دی لیکن صحابہ سب کو پہلے پچھلی صف چیری پھر اگلی تے امام الانبیاء آگے آپ تشریف فرما ہوتے جا رہے پھر سب تو اگلی صف صحابہ نے دوران نماز وہ بھی چیر دیتی نماز توڑی نہیں وہ بھی چیر دیتی. آپ امام الانبیاء آگے اے تو انہوں سمجھانے والی گل یہ ہے کہ جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا. اب آگے کون کھڑے ہیں جی حضرت صدیق اکبر. داتا صاحب نے کہا نا کہ کسی نے مسئلے کا امام بھی دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ نماز جاری رکھیں. اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے. امام الانبیاء نے آ کے نماز کی امامت فرمائی. نماز مکمل ہوئی. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر جب میں نے مجھے یہ حکم دیا تھا نماز پڑھاؤ تو پیچھے کیوں آیا؟ آگے سے یہ حضور کی عاشق کی بولی اور میں کوٹھیاں میرے پہ اپنا آپ نہیں لگایا نہیں کیا اور میں تو صدیق اکبر میں تو سب سے بڑا صوفی میں اپنا مقام اپنی گل نہیں کی تھی جو میں بول رہا ہوں حضور کی. اب کیا کی حضور ابو کہاوہ کا بیٹا ہو اور نبی کی ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے. سمجھ آئی؟ آج کسی کی حضور ابو کہاوہ کا پتر ہو کے کہ نبیوں کے امام دے کے کھلو دے نہیں ہے ضرورت. قیامت تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے نماز رب کی اور سجدہ میں رب کے لیے ہے لیکن رب دے محبوب کو کنڈ کر کے پھر رب دے بارگاہ سجدے قبول نہیں ہوتے. ایسے قیامت تک صدیق اکبر نے دسیا نماز پڑھا رہے ہیں. صدیق اکبر پڑھنے والے صحابہ کیوں سمجھ ہوئی ہے جی ٹینشن ہو کہ حضور کی طرف کنڈ ہو جائے. تو پروٹوکول تعظیم مصطفیٰ نماز کے اندر بھی نہیں جا رہی. صدیق اکبر جیسی ہستی ہو کہ آستی کی حضور ابو کہاوہ نے پتر ہو گئے نبیوں نے امام کے سامنے کھلو گئے تو یاد رکھو کہ ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. یہ ہے حضور کا میراث. اے کہتے ہیں کیوں سجاندے ہو؟ میں کہا سیدھا بندہ خنزیر بن جانا سی جے ساری شکل سلامت اور بھی حضور کی وجہ سے سلامت. اگر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. عمر بن خطاب بیٹھ کے رونے لگ گئے. انہوں نے کہا جناب فتوحات کا دور ہے. یار آواز کھولو بے ذرا سی کٹ کرو. اچھا فتوحات کا دور ہے مال غنیمت کے انبار اور ہر روز مجاہدین اسلام کفر نو ڈھانڈے جا رہے علاقے فتح کرتے جا رہے تو پھر اتنے خوشخبریاں ہون مال غنیمت کے انبار. حضرت فاروق اعظم بیٹھ کے رون لگ گئے. نال والے بندے انہوں نے کہا جناب خیر ہے کوئی بری خبر نہیں وعدے تہامہ تو گزر. آپ نے فرمایا مجھے کچھ سال پہلے والا عمر ابن خطاب یاد آ گیا. اور میں تو وہی ہوں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اسی وادی تہامہ تو گزر رہا تھا. ہمارے 5 سے 5 اونٹ تو میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ عمر بیٹا یہ 5 اونٹ سیدھے کر کے کھڑے کر دے. آپ کہتے ہیں میں عمر تو وہ کہ جو اگلے اونٹ سیدھے کریے تو پیچھے نہ جان تو پچھلے سیدھے کریے اگلے نکل جان. کہندے نے بس عمر کی ذاتی حیثیت یہی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ کہ آج 36 لاکھ مربع میل ملک پاکستان 9 لاکھ 4 گنا بڑی سلطنت ہے. آپ نے فرمایا یہ تو سچ نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ کہ 36 لاکھ مربع میل امیر المومنین اکیلا فاروق اعظم وہ عمر جو 5 اونٹ سیدھے نہیں کھڑے کر سکتا تھا آج کے لیے
شریعت کی لکیر سے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو جی اللہ اکبر. شان ہے اگر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اگر حضرت عثمان غنی ذوالنورین بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. علی بن ابی طالب حیدر فیاض شیر خدا مولا شہباز بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. خالد بن ولید صلی اللہ کی درگاہ بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. نعمان بن ثابت امام اعظم بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. بابا علی اجمیری بنے معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اور احمد رضا اعلیٰ حضرت بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اور پانچویں گریڈ کا پانچویں سپاہی کائنات کا ممتاز بنا شہید اعظم بنا ناری ناموں سے خالد بنا وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اور ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر امیر المجاہدین بنے آپ اگر امیر المجاہدین بنے قاسم اسلام مصطفیٰ بنے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. ہمیں ساری باتیں لوگ آگے کر دے. اور جی آپ کو پتہ نہیں وہ تو جہاز بھر بھر کے لوگوں کو عمرے کا مدینہ لے کے جاتے. ہم نے کہا مدینے آنے جانے سے بات نہیں بنتی, مدینے والے کو سینے بسانے سے بات بنتی. اس کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلا. ہم نے کہا تم بات کرتے ہو کعبہ کا دروازہ, یہ کعبہ یہ حرم یہ طیبہ یہ مدینہ یہ مکہ یہ جنت یہ دنیا یہ بھی اگر ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. ہمارے امام نے تو کون توڑ دیا. یاسلا ہوتے کہا کنیو بنا کعبہ بنا نورات والے صاحب سب پہ گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے اور ان سے جان تو جان پوجے پھر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں بھیج دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے. سمجھو جی پہلے دی قوما نے جس کو جو ملا کس کی وجہ سے ملا. اچھا بولو جی کس کی وجہ تو ملا. اور سنو پہلے دی قوما نے ایک گناہ کیا. کتنے جی. مچھلی پکڑی راتوں رات قرادت والخنازیر بندر بھی بنے خنزیر بھی بنے. پھر کسی قوم نے ایک اور گناہ کیا. زمین پھٹی پوری قوم زمین دھسی آسمان پھٹے پتھر برسے خون برسے اور اب جوؤں کی بارش. اسی تو آڑے تو پوچھنے ہیں دسو بھئی سرا تو تے ایبان دا بھار نہیں سارے گناہ کر کے اسی بیٹھے نہیں بندر بنے ہو کس دی وجہ تو نہیں صدر دی وجہ تو خنزیر بنے ہو کس دی وجہ تو وزیر اعظم دی وجہ تو. زمینیں پھٹی اے کہندے نے ترقیاتی فنڈ نے اور جی ہمارے فلاحی منصوبے ہیں. اس تو بڑا فلاحی منصوبہ کوئی نہیں کہ ساڑھے جے منہ کالے ساڑھے جے خطا کارا دے منہ اسی بندر دے خنزیر نہیں بنے. کسی کی وجہ سے نہیں. عطائے عرب جلائے طرف فیروز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برد جہاں. سبحان اللہ. کیا جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے ہی ہے. بس حضور دے نال محبت کرنی ہے جی. محبت کنج کرنی ہے انے واہ اے ساری تقریر ہے. محبت کرنی ہے حضور دے نال کنج ہوئی اچھا بولو کنج. حضور نے گل نہیں سنی حضور دے شان دے بارے گل نہیں سنی دھوں کٹ کے رکھ دو اگلے. حضور دی غلامی یہی ہے بس. کیا بات. اے دلیلہ تحقیقاں والا حضور دا غلام نہیں ہوتا. حضور دے نال محبت کرنی ہے اچھا بولو جی سارے کس طرح محبت کرنی ہے. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے سن کہ پیو پتر نے چومتا ہے نا جی باپ بیٹے کو چومتا ہے. چومن تو پہلے کدے مولوی تو مسئلہ پوچھے نہیں اچھا بولو پوچھے جی. تے دادا جی پوتے میں چومتے نے کدے جا کے مفتی سے فتویٰ لے اچھا بولو. تے امتی نام محمد چومے فتوے کی ضرورت ہے بولو جی. فتوے کی ضرورت ہے کوئی حوالے کی ضرورت ہے. لائٹاں لائیاں کس واسطے بولو جی کس واسطے اچھا بولو کس واسطے. ڈانس سجے کس واسطے جھنڈیاں لگی کس واسطے. تھوڑے کول ایک آیا کوئی نہیں لوٹے والا
کہاں لکھا ہے تسی نزدے آندے اور ساڑھے کو یار گل یہ ہے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے تو ہمیں حضور کے نال اتنا بھی محبت کوئی نہیں رہی اور تھوڑے کو آندا ہے آج ٹھنڈی نہیں رہی آج چراغا کیا پنجاب ٹھنڈی نہیں چراغا پیتا گلی محلے بازار میں سجائے تیرے پیو واسطے نہیں اپنے نبی آخر سجائے دسو کی ہاں بابی سارا واسطے کردا بے سارا واسطے چڑھے اسی حضور کے نام پہ کوئی دنیا سجا ہوا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مصطفی نبیت مصطفی نبیت مصطفی نبیت یہ ساتھ بالکل کوئی بندہ ایک ہے نا کہ حضور کے شان میں جناب بڑھ بڑھ کر کے تے پھر کہہ جی رجوع اور جو ہے نا مولوی اور کراچی دا کی نا ہے جی اس دا مولوی بھی نہیں بنتا بغیرت تے خنزیر بھی نہیں بنتا اور طارق اس گل کی حضور دے علم دے بارے حضرت عباس بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 72 آسمانی کتابیں پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری بندے تک جس کو جتنا علم ملا حضور کے علم مبارک کے مقابلے میں وہ ایسا ہے جیسے دنیا کے ریت کے ذرے میں سے آپ ایک ذرہ اٹھا لیں بے شک بے شک حضرت بے شک بے شک بے شک گل تو اس لیے جی ہم رجوع کرتے ہیں ایسی کیا تیرا پریم ہی ہے تو آ صحیح ایسی تمہیں مک لواں گے انشاءاللہ اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ دسو یار اسی جو آپ سے کتنا لوگ عالم کے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں لیکن تسی پھر بھی علم نہیں ہے حضور دی شان بیان کر دو کہ نہیں کر دے اور ہو حضور دا غلام تقریر تحقیق سے بڑی دور کی گل اس نے دین نہ بھی پڑھا ہے نا اللہ کی قسم ہے اس دی زبان تو کدے بے ادبی دا جملہ نہیں نکل سکتا حضور دا غلام تو وہ کٹ جائے گا سانو کوئی بندہ ایک ہے نا اور جناب تسی ایویں زور لا رہے تے ایویں تسی لوگوں نے تقریراں سنا رہے اسی جانتے ہیں ایک دوسرے نو اے تے بندہ نماز ہی نہیں پڑھدا اسی مان لواں گے اور یہ بندہ گانے سنتا ہے اسی یہ بھی مان لواں گے اور اے جناب سنی ہے اے مسلمان ہے ہاں اے جناب کی کرتا ہے اے بڑی فلماں دیکھتا ہے اے لڑتا ہے اسی اے بھی مان لواں گے لیکن کوئی بندہ میرے اے کہے کہ جناب انہاں دے اندر او بندے بیٹھے نے جنہاں دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ نے اسی اے گل کدے بھی نہیں مننا اے نہیں اسی مان سکتے اے سارے حضور دے غلام بیٹھے ہیں اسی ٹھیک ہے یار تسی کچھ نہیں کر سکے لیکن سانو اے بھی پتہ ہے کٹ جائیں گے لیکن ان کی زبان سے حضور کے لیے بے ادبی کا جملہ کبھی نہیں اصل سے گند ہے اندر اسی کتنی تقریراں کرتے ہیں جی شیلوں کے دھوؤں کے سامنے ٹھیک ہے سارا کچھ اسی کرتے ہیں آج تک کدے تسی سنیا کہ ہوئے حضور دا غلام تے حضور دی بے ادبی کر جائے اے نہیں ہو سکتا جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا ان کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بات صرف اتنی ہے بھئی امام الانبیاء کے معاملے کے اندر نا جھلے اٹھنے بھی غلطی نہیں ہوئی پاگل کتے سے بھی غلطی نہیں ہوئی بکری سے بھی نہیں بھیڑیے سے بھی نہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو امام الانبیاء کی ادب مصطفیٰ میں غلطی ہوئی ہو ٹھیک ہے جی ایک عرابی سی عرابی پینڈو دیہاتی امام نے لکھا کہ وہ گوشت کھا کر کے لے کے آ رہا اسی کی کہتے ہیں جی اپنی زبان کرو گو سمجھ آ گئی جی وہ گوشت کھا کر کے لے کے آ رہا سنو جی حضور دی شان اور گوشت کھا کر کے لے کے آ رہا تو جیسی گزر ہے نا تو پوچھنے لگا یار بڑی خوبصورت محفل ہے کسی سجی ہے تو بندے نے کہا جی صحابہ بیٹھے ہیں اور امام الانبیاء جلوہ دار وہ آ گیا سامنے آ کے نا بڑی عجب گل کی تھی تو اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے سی تو کہنے لگا کہ حضور میں بڑا پینڈو جا بندہ ان پڑھ جاہل تو تسی خبراں دے دو آسماناں دیاں جنت دیاں مینوں وہ تو نہیں پتا میں تو اتنی گل سمجھدا کہ جے اے گو اے تہاڈی گواہی دے لینا تو میں تہاڈے نام دا کلمہ پڑھ لوں سمجھ آ رہی ہے جی سارے لوگ ٹھیک امام الانبیاء نے اب دیکھا حضور نے فرمایا یا ببو اے گو گو کی بولی لبیک وفاد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے میں کہ گو دیتے کی فتویٰ لگے گا حضور نے فرمایا یا ببو
اگر بڑے لبیک وسعت ہے حضور میں حاضر لبیک اور میں بھائی میں رکھے میں قربان حضور سے فرماؤ بس گل میں اختتام کی طرف کہ گو نے کیا لبیک وسعت ہے حضور میں حاضر میں صدقے میں واری میں قربان حضور حکم فرماؤ. آپ سنیں جی امام الانبیاء نے فرمایا یا دبو من تعبدو اے دبو یہ بتا اے گو تو بتا کہ تم کس کی عبادت کرتی. آگے سے جواب کیا ہونا چاہیے تھا کیا بولو کی جی مکمل جواب ہے لیکن اے گو نے دسیا تعظیم مصطفیٰ کہ جب گل آ جائے نا ذات مصطفیٰ تو پھر گل صحیح لمبی کر کے کرنی ہے ایسا. کہ گو نے اگوں کی کیا جی حضور میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے جس نے سمندر میں راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا نظر جہنم اس کے غضب کا نظر اے کہ ہو گیا لا الہ الا اللہ سنو جی حضور مثال امام الانبیاء نے فرمایا یا دبو بتا کہ میں کون ہوں آگے سے دبو بولی اللہ رسول رب العالمین و خاتم النبی. نعرہ تکبیر اللہ کہ آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں آگے سے ختم نبوت کی گواہی بھی دی انت رسول رب العالمین و خاتم النبی. اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے جی تو اے گواہی کس نے دیتی جی کس نے گو نے. ٹھیک اور دسو جی گو نے مسئلہ سمجھ آیا تو وہ بغیر چیف جسٹس کو مسئلہ سمجھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی پرچے ساڑھے اتنے نے ہون بھی ایسی اشتہاری ہیں جیلوں میں جس میں کوئی ڈر ہے تو پرچہ پھر میرے اتنے ہی ہونا ہے. جو کمزور دل بندہ ہونے میں چلا جائے اے تو حضور دے غلامہ دی محفل ہے اے تو حضور دی شیرہ دی محفل ہے جو دل دے کے بیٹھنے کتے ہون انہوں ملنا بھی تیری ساری گل تے انہوں نالے تے دل دے کے بیٹھنے مدینہ با جو بندہ سوچے میں جھڑ سکے حضور اپنے گل ہی کرتے جانے حضور دا غلام میں نے دسا جی 6 مہینے ڈرامہ لگا رہا وہ چیف جسٹس کالا کوٹ پہننے والا کتا وہ تو کتے سے بھی بڑھ کر جو ختم نبوت کے بارے میں جس کو بکواس کی ہم آپ سے پوچھتے کہ جو مولوی جو پیر جو مستی یا سیاسی رہنما اس چیف جسٹس کے بارے میں بات بھی نہ کر سکا کس منہ سے اور کس نبی کا اس نے میراث کا جلوس نکالا ہے کس منہ سے اور کس نبی کا اس نے یہ جلسہ سجایا ہے. ساڑھے کو بھی آندے رہے جی بندے میں تو انہوں حقیقت دس رہا میں نے خود بندے نے کیا انہوں نے کہا حضرت مہربانی فرمائے آپ تو سمجھتے ہیں آپ پولیس میں انسپیکٹر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کالا کوٹ ہے اس کا ڈیکورم ہے چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا بڑا ایک پروٹوکول ہے جناب مہربانی کریں. میں نے کہا میں ساری باتیں سمجھتا ہوں لیکن سن کہ کالے کوٹ سے غداری ہو سکتی ہے کالی کمی سے غداری نہیں کر سکتی. کیا بات ہے حضرت کیا بات سبحان اسی تمہارے سامنے جی میں 1000 گالیاں تو کپ گیا 1000 سے زیادہ گالیاں میرے چیف جسٹس کو نکالی ہوں گی کم سے کم وہ بھی اسپیکر کے اوپر. میں نے تو سپریم کورٹ کے بعد کھڑے ہو کے بھی چیف جسٹس کو گالیاں نکالی ہیں. پھر اسی کیا آج جا تھانہ لے کے آنا لے آؤ لیکن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. میرے بندے کہنے لگے وہ نا 2 مہینے کچھ مہینے بعد بات کر لیں. میں کہا اچھا کتنے مہینے بعد کہتے 2 مہینے کے بعد. میں کہا 2 مہینے 25 اکتوبر میں تو بغیر تو ریٹائر ہو جائے گا پھر تو سارے نے تقریریں چھکنیاں نے. میں کہا گل تو ہے جب چیف جسٹس ہے امیر مجاہدین فرماتے تھے جڑے کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے جب میں دان لگا جنا گیا سی لما گیا اور بندہ گل نہ کر سکے چیف جسٹس سے بارے تو بندہ گلا کرے جی میں حضور دا غلام ہوں سانو کسی سے پیو کا بھی کوئی ڈھار نہیں ہم نے جس کو مانا ہم نے حضور کی وجہ سے مانا بس اتنی بات. بے شک حضور دی توجہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیسے یہ مسئلہ ہے کیا.
امام الانبیاء جی گرمی کا موسم ہے تو گرمی کس دی ہے جی؟ عرب دی. تو تبتا سورج تبتی دوپہر حضور کو نو شافع یوم شور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء نا جی اس طرح نہ اے اس طرح جلوہ گری ہو رہی ہے حضور دی مدینہ پاک کی طرف تو دراز گوش جناب یافور گدا مبارک تو سمجھانا ویسے ایک گل اسی کرتے نہیں ساری زبان جلدی ہے. امام الانبیاء نے اپنی سواری کے اتر تشریف فرما اتنی گل سمجھ آ گئی جی ٹھیک ہے. وہ گدا مبارک جناب یافور کے امام الانبیاء تشریف فرما. اب وہ سواری آتی جا رہی ہے مدینہ پاک کی طرف حضور دی جلوہ گری ہو رہی ہے. اب جس راستے سے گزر رہے ہیں نا تو گرد صحابہ جھوم کے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. اگے بیٹھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور یہ وہ شخص ہے جو مدینہ کا سب سے بڑا سردار تھا. امام الانبیاء کی ہجرت فرمان تو پہلے نا مدینہ پاک جان تو پہلے سونے کا تاج بنیا سی کہ اسی عبداللہ بن ابی مدینہ والے نے کہا سی اسے عبداللہ بن ابی دی تاج پوشی کریں گے اس طرح سے مدینہ دا سردار مدینہ دا بادشاہ بنا دوں گے. امام الانبیاء پھر گئے تو پھر ہر شہر جاندے رہی نا جی ٹھیک ہے جی. اچھا پھر سب تو زیادہ مالدار بھی ہے سردار بھی ہے نہ ہے عبداللہ بن ابی اپنے آپ کو کہنا سی کہ میں بہت بڑا مولوی بھی ہوں پیر بھی ہوں. اے بھی گل سنو پھر جب نماز جمعہ جس دن ہونا نا جی ٹھیک ہے سوچو کیسا منظر ہوئے گا. تو امام الانبیاء دے تشریف آوی تو پہلی صحابہ اس طرح مسجد بھر جاندی سی جی. تو پھر اے درمیان کھڑا ہو جاتا سی. ابھی امام الانبیاء نے تشریف لے کر آنا ہے ممبر پہ بیٹھنا ہے اے پہلے کھڑا ہو جاتا سی. اے کی کہنا سی واہ جی واہ کیا بات ہے ہمیں رب نے اپنا محبوب دے دیا اور سی بڑے خوش قسمت. تے نہ تو پردہ سی حضور دی اے گلاں کردا سی لیکن اندر گند نہیں جاندا سی اندر منافقت سی اور منافقت پھر دی نکلی. اے منافقت واسطے نا خالی ایک گل کافی ہوندی ہے. حضرت فرماندے ایک لمحہ ہوندا ہے ادھر ہو جائے یا بندہ ادھر ہو جائے ایک لمحے دی گل ہے کہ جہاں بندہ پوری زندگی چوں بھی نہ کر سکے اور کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے. توجہ اب ہاں جی سواری گزری ہے عبداللہ بن ابی بیٹھے ادھر ایک جگہ پہ اس نے پتہ کی کیا اس نے دو کام کیے. سب سے پہلے اس نے منہ بنایا بیڑا جا منہ بنایا اے تہاڈی محفل سجی ہے نا تسی لائٹاں ویکھ کے خوش ہوندے ہو ربیع الاول شریف دی لائٹاں لگدے نے خوش ہوندے ہو نا تے جڑا بندہ منہ بنایا او من لو کہ وہ عبداللہ بن ابی دی نسل تو ہے. عبداللہ بن ابی نے پہلے کی کام کیتا جی منہ بنایا اس دے بعد منہ دے اوپر نا کپڑا رکھ لیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور دے بڑے لاڈلے اور بڑے شیر صحابی نے. آپ وہ ہیں کہ 3000 بندے لے کے نا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ کافران دے نال آپ نے جنگ کی سی موتا دے مقام پھر آپ وہاں شہید بھی ہو گئے جنگ موتا میں. آپ بھی نال سن آپ نے جیسی دیکھا نا کہ دور بیٹھے ہیں تو اس منہ دے تک کپڑا رکھیا اے جی سنو اس کے مصطفیٰ آپ نے جا کے پکڑا اس کا گریبان اندر نہیں کرے آپ نے جا کے پکڑا اس کا گریبان آپ نے کیا کتے تیری یہ سنو کہ امام الانبیاء کے تشریف آوری ہو رہے تھے تو منہ چھپا اس طرح اے نہیں ہے بس ہم تو سیدھے سادے ہیں ہم نے تو سیدھا سادہ ملاد کا جلوس نکالنا ہے. میں کیا نہ ہی کٹو اس سے ملاد کا جلوس کر رہے ہو قادیانی کے ملاد جلوس کیا نکالا تم نے گل تو ہے کہ پہلے قادیانی کے ملاد ڈھاؤ دسو جی اسی جیلوں کے اندر سارے ڈھا نہیں دیتے جی پوری زندگی سامنے جھلکان دے رہی جو بات کرے گا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پوری زندگی سامنے جھلکان دے رہے کہ جو قادیانی کے خلاف بات کرے گا وہ تو نیلا ڈھالا آئے گا صحابہ ڈھالا آئے گا بندہ غائب ہو جائے گا اسی تو ڈھونڈ کر کے راب دیتا قادیانی نے ایک اعلان ہوا جنم سے اسی کہنے ساڑھے وہ پہلے کوئی نہیں کر سکتا سی اعلان ایک اعلان ہوا کہ 10 محرم الحرام سے پہلے ڈی پی او تے ڈی سی او تنخواہ اعلان کرو قادیانی کے مینار گراؤ نہیں تو حضور کے غلام اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے منکرین ختم نبوت کی نشانیاں دسو جی کے نار گرے آخری 2-5 دنوں سے قادیانی کے مینار گرے میراث ٹوٹے قبروں کے کتبے ہم نے اکھاڑ کر دیے قبرستانوں کے اوپر سے بوجھ ہم نے اکھاڑ کے پھینکے آخر موڑے سے تاریخ کو لکھے گا کہ لگا کے لپیٹ کے مارو اور جنہوں نے قادیانی کے میناروں کو پلٹ دیا تھا اور سنا ہے کچھوں سے میرے وشے پیش نعرہ رسالت
قربانی نہیں کرنے دیتی پورے پاکستان میں. تبلیغ تو یہ ہے, اس کے رسول یہ ہے, تبلیغ جی. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا کیتا جی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے, ہمیں تو یہی بزرگوں نے دین پڑھایا. دین وہی ہے کہ جس میں بندہ ان واہ حضور دے نال پیار کرے, بس اپنے آپ تو باہر ہو جائے حضور دی گل پگڑا گربان. ٹھیک ہے. اسی ٹائم وہ کہندا اوے او خدا دا واسطہ عبداللہ ابن رواحہ, عبداللہ بن ابی کہنے لگا میری جان چھڈ, میں اس واسطے منہ نہیں ڈھکیا کہ حضور گزرے نے, میں تو اس واسطے ڈھکیا ہے کہ حضور کی جو سواری ہے نا اس کو پسینہ آیا ہے. پسینے کی وہ تو اور لفظ بولا نا, کہنے لگا جو پسینے کی جو خوشبو ہے نا وہ میرے تو برداشت نہیں ہوئی, کیونکہ گدے مبارک میں پسینہ آیا ہے نا, اور میں نے تو پسینے کی خوشبو برداشت کر ہوئی, اس لیے میں نے منہ ڈھانپا. پڑھے جی حدیثی کتب صحابہ نے وہ لمبا پاک رکھ دیتا, کچھ کے چلاؤ نک کے منہ تو خون کیا اور تاریخی کرنا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرمانے لگے اوے منافق سن, کیوں کہتا ہے حضور کے سواری کی خوشبو دنیا کے اندر, دنیا کی کستوریاں, دنیا کی مہنگی سے مہنگی خوشبو ایک طرف, ہمیں امام الانبیاء کی سواری کے پسینے کے آنے والی خوشبو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے. سمجھے جی کہ گل یہ ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں وہ تو جو امام الانبیاء کی جو سواری ہے اس کی پسینے کی بھی بے ادبی انہوں نے برداشت نہیں کی. یار اسے کس طرح برداشت کر لئیے. ٹھیک ہے رستہ بنے نا جی, آ جان گے. کی ہے توجہ نہ بیٹھو, ان پتہ نہیں کدھر آ جان بیٹھو, توجہ پتہ ہے حضور دے نام دی محفل ہوندی ہے. ٹھیک ہے. اسی تو اس چیز دے بھی خلاف ہاں جے تسی کھڑے ہوندے ہو نعرے لاندے ہو, لیکن وہ بن گیا ایک فیشن ڈیزائن جا. حضور دے نال محبت کرنی ہے بھی اننے با, یہی ساری گل ہے. آج حضور دے نال محبت کرو گے جی, کن کرو گے جی محبت حضور کے ساتھ محبت. مہربانی فرماؤ شخصیت پرستیاں تو نکلو, بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. حضور دے نال محبت کرنی ہے جی, اننے با محبت کرنی ہے. کچھ بھی نہیں ہے, ملتا ہے کیا کیا اقبال در مصطفیٰ پڑھا, کچھ بھی نہیں ہے. اے لوگ جو ہمیں کہتے تھے کیسے لبیک آنو کو ہم نے اندر ڈال دیا, ان کو تو ہم باہر نکلنے نہیں دیں گے, اسی تو پھر آگے تو آپ نہیں اندر بیٹھے. ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ ہمیں جب بھی کڑی لگی عشق رسول کی وجہ سے لگی. جس اڈیالہ کی چکی میں بند تھا نا اور نال دعا بند ہے, تو سانو لوگ آگے کہتے سن واہ جی تسی ختم نبوت واسطے آئے, اس نے کہنے وہ لانتی تو گھڑی چوری سے پیچھے آ گیا. یہ تو بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ تگڑے ہو کے کھڑے ہوں, انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے. آگے نا تسی سارے آگے میں بس جڑے اتنی ہوتے ہیں کفر میں دھان آتے کافی نے. امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب شروع کے ادوار میں جب آپ بیانات فرمانے سننا بھی کیا فرمانے سن, اٹھو جوانو ہم نے حضور کا دین تخت لے کر آنا ہے. کیا فرماتے سن, میں انقلاب لے کے آواں گا. اچھا لوگ کی کرتے سن, لوگ نا ہستے سن, واللہ سامنے بیٹھ کے نا لوگ ہستے سن, نال نا ایکونیاں مار ہوندے سن ایک دوسرے نو کہ یار بابا بزرگ تے بیٹھے ویل چیئر تے بابا جی کہندے نے جی میں انقلاب لے کے آنا ہے. دسو بھائی پھر کچھ سال گزرے, یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر سے تھانے دار دے پرچے کا خوف جاندے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو سنیت نہیں جی پرچہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نوجوان جن کو 100 گانے یاد تھے, فلمیں یہ دیکھتے, گانے یہ دیکھتے, فحاشی جانے کی طرف کفر لے کے چل گیا, بڑا خوش ہوا کفر کے ہم نے رخ پھیر دیا. ہم نے کہا تم نے رخ پھیرا, بڑی لوٹ مکانے سے تم نے محنت کی, انویسٹمنٹ کی, پیسے دیا, اور سے آپ کو انگریزی تعلیم میں نہیں کرو, لیکن قربان جائے ایک ہی جگہ بیٹھنے والے بابے نے پوری امت سارے نوجوانوں کا رخ بتاؤ جی سب گنگوں کی طرف پھیرا گیا ہے. یہ وہ بات کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے اور باہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ملتا ہے کیا کیا
ایک بار در مصطفیٰ پر آ کے سبحان بس ایسے تو سمجھانا واسطے آئے اللہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی سیاسی تقریر ہو گئی یہی کہتے ہیں نا اسی جتنی تقریر تو حدیثاں میں سنا کے جائیے اور عجیب بات ہے جس بندے کو طہارت کا مسائل نہیں پتا نا جس بندے نے بعد میں کہنا نا کہ سیاسی تقریر ہوگی وہ کھڑے ہو کے صرف اور صرف مجھے اس پانی کی طہارت کے مسائل سنا دے اس کی پاکیزگی کی شرائط مجھے گنوا دے جن کو طہارت کا مسائل نہیں پتا وہ بھی کہتے ہیں جی سیاست ہوگی ازی کیا چل بھی تیرے مان لی سیاست ہے جیسی تمہیں کہیے اٹھو چلو 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 نون لیگ کی طرف یہ حق باطل وہ آپ سب کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے میں تمہاری اہم تربیت کار ہے کوئی بھی بندہ اگر ایک قانون مولوی کہے ہاں بھی اٹھو چلو بھی نون لیگ کی طرف گل سیاسی ہے کوئی بندہ کہے ہاں نہیں تسی اٹھو بھی چلو بھی پی ٹی آئی کی طرف چلو جی فلانے کی طرف چلو فلانے کی طرف اسی تمہیں کہتے ہیں سٹو لعنت سارے دے چلو تیرے مصطفیٰ کی طرف ایسی ایسی گل ہے اسی تمہیں کہتے ہیں یار چھوٹے نظر والوں گرمانے ایف پی ڈی خان والے ساروں کو کسی دنیا دار کی طرف نہیں ہم آپ کو کہتے ہیں دیکھو امام الانبیاء کی طرف اور ایک انہیں جانو نہ رکھا اس کو بڑی دینی گل کی ہوئے گی جی ایسی ایسی گل ہے کہ کسی غیر کو کام نہیں رکھنا نہ رکھا نہ رکھا اگلی گل بھی اعلیٰ حضرت کہنے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان تو آئے جاؤ گے نا ملتا ہے کیا کیا ایک بار در مصطفیٰ پر آ کے تو دیکھ ہمیں کیا ملتا ہے جی ٹھیک ہے جی ڈر تو نہیں لگ رہے ابھی نہیں جی نہیں اگے والے بول رہے ہو تمہیں پیچھے والے جی نہیں اچھا تھوڑا بہت لگ رہا ہے نہیں بزدل نہیں تے لالچی بندے نو رب کبھی بھی خدا دی قسم اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا بزدل بندہ میدان لگنا ہے چھڑ جانا ہے پوری زندگی عاشق رسول دا ڈھونگ رہ جائے گا تھانے دار آیا نہیں ڈال آیا کہ نہیں اس دے عاشق تے گئی تے لالچی بندہ بھی میں تواڈے سامنے بیٹھا بلکہ کمالی صاحب بھی اور آپ بھی مناز صاحب بھی اور آپ لوگ بھی اور غالباً ساجد سلطانی صاحب بھی میرے نال سن اسی جدو جمعہ پڑھایا ادھر کی جگہ سی ہاں ڈوگرو جو اس پرچے کے اندر میں اس وقت تک اشتہاری ہیں کوئی پریشانی نہیں اشتہار لگے ہیں عشق رسول کی وجہ سے لگے اتنے پرچے ہیں کہ پرچوں کی تعداد کا پتہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں پھر کیے صحابہ نے جسم کٹائے اسی حضور دے نام سے پرچہ بھی نہ ڈال سکیے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جو کوئی پریشانی تو میں پہلی تقریر کی تھی نا جی ٹھیک ہے ایسے جو کھڑا سی نا جی چوٹالے والا تو میں نے اس طرح آفس آرڈر دستا ہے اس طرح تو بولنا نہیں ہے میں کہا کی ہے میں کہا جی کوئی فرماؤ بھی تو سی میں پڑھا تو زبان بندی انگریزی میں آرڈر تھا میرا نام اوپر لکھا نیچے جی آپ کی زبان بندی ہے فار دی ٹرم پیریڈ آف 90 days 90 دن کے لیے 3 مہینے کے لیے زبان بندی تو نیچے سائن تھا ڈی سی او کا ڈپٹی کمشنر کا اب چونکہ میں خود قانون پڑھا ہوا اور میں کہا ایسے میری زبان بندی ہے کہتا جی تو میں کہا یہ تو سائن ہے ڈی سی او کے جی تو میں کہا ڈی سی او کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے میں کہا ڈی سی او انتظامی امور کا سربراہ ہے ضلع کا ڈی سی او کا کام کیا ہے کہ ضلع کے اندر کوئی گٹر کا ٹھکانا نہیں ہے وہ لگوائے کوئی بجلی کا کھمبا گر گیا وہ سیدھا کروائے سرکاری سول اسپتال کا دورہ کرے گند پہ چوڑے میں بلائے واٹ از دس ایسا کرو ڈاکٹر تو غیر حاضر ہے جلدی ہے ٹیکا صحیح کر میں کہ ڈی سی او کا کام تو یہ ہے ڈی سی او کس نے حضور کی غلاموں کی زبانوں میں تو اختیار دے دیا میں کہا ڈی سی او ایک سائن مارے گا تو میں ایسی حضور کی نام پڑھنا چھوڑ دئیے ڈی سی او لیٹر کرے گا اسی ناموس رسالت کی کام کرنا چھوڑ دئیے ڈی سی او سائن کرے گا کہ میں ایسی خطے کو بہت پہنا چھوڑ دئیے اسی یہ صبح پڑھتا شام پڑھتا اس دن میں نے 4 تقریریں کی ادھر میں کام کی گیا کسی نے چلے گا گھر اس کے بعد اگلی تقریر پھر جناب مغرب کے بعد تقریر چوتھی تقریر قادیانی کو کفر خانے کے سامنے کھڑے ہو کر کی پھر جب پرچے ہو گئے نا پھر میں ایسا چلو کیا میں کہا راجہ پرچے میں پھنسے ناشا کے دیکھے ہوں کہ یہ نغمہ جیسے دلو لا باہر ہو کے خدا لا الہ اس واسطے کوئی ڈر نہیں آوا بھی تو ایسا نا جی سارا کچھ کٹا کے بھی سب
वो कौन सी चीज है ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। कोई है जी? अच्छा, आज हर चीज की ना डेफिनेशन तारीफ कुफर ने बदल दी, हम भी उस पर चलते हैं। कहेंगे जी इस ग्रां के अंदर ना जी ओ फलाना बंदा सब तो मालदार है, क्यों? ओदी बड़ी कोठी है, चंगी गड्डी है, बैंक बैलेंस है, डॉलर भी ते पौंड भी जमीना भी। एक गल है दुनियादारां दी। आओ असी तुहानू दस्सां मालदार कौन। इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल अमीरी दिल की अमीरी। अमीर वो है जिसका दिल अमीर है, अमीर वो है जिसके दिल के अंदर तौहीद की अमानत है, अमीर तो वो है जिसके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा। और यही नात हजरत हसन ने पढ़ी इमामुल अंबिया की मौजूदगी में। आओ जब बड़े बड़े सफीर एम्बेसडर जर्नैल सारे आए ना जी, हजरत का गुलाम मुतासर नहीं होगा। आओ खड़े इमामुल अंबिया की मौजूदगी में क्या अच्छी हजूर, हमें इस कायनात पर हर शख्स के ऊपर इसलिए बड़ी हासिल है कि हमारे सीने के अंदर आपकी मोहब्बत जो है। साढ़े को बड़ा कोई अमीर है तो ले आओ जी सामने, जिसके सीने के अंदर इसके मुस्तफा है उसको बड़ा कोई हो सकता है जी अमीर? उसको बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता। हजूर के नाल मोहब्बत मिलता है क्या क्या, एक बार तेरे मुस्तफा पर आके तो देख। लबैक और बंदर क्या जाने अदरक का, बांदर को तो नहीं पता अदरक की होती है। चीफ जस्टिस क्या जाने खत्म नबूवत की हिफाजत का स्वाद। काला कोट पहन के एसी के थले कुड़क के तू बैठे हैं, तू कहता जी मैनू 5 नमाज़ां आंदियां ने, मैं बड़ा जनाब काम कर रहा है। फिर कहता जी लबैक का जो फैजाबाद का धरना था वो सियासी था। मैं आपको सिर्फ 2 बातें जिम्नन बसलामत साहब भी करीब है, मेरे ख्याल में यकीनन पहुंच आए हैं, तो जो के साथ बात सुननी है, बस जैसे आएंगे उनका बयान। 2 अशखास फैजाबाद धरना कितना ईमानी था सुने। एक वो बुजुर्ग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं था। आप कहते मैं सुबह जाना मेरे को पैसा नहीं सी, मैं क्या और मैं की खिदमत करा, एक हाथ में जग दूसरे हाथ में गिलास, तो मैं खाली ना लोगों ने अच्छा तुसी जन्म तो आए हो, तुसी गुजरा वाला तो, तुसी लाहौर तो, ए लो जी बिस्मिल्लाह पानी पियो। कहते हैं मैं खाली इतनी खिदमत की थी जो हजूर दी खत्म नबूवत वास्ते बैठे सन लबैक वाले। आप कहते हैं खुदा की कसम इमामुल अंबिया ने मुझे भी ख्वाब में आके अपनी ज़ियारत कराई। नाई साहब ने जी पिंडी, वो कहते हैं मैं सुबह नाश्ते करा के भेज दिया सन। शुरू तो बच्चे नहीं कराया ना, बच्चे स्कूल जा रहे, शोर करा रहे जनाब, दुकानदारी। कहते मैं क्या हजूर दे गुलाम है, खत्म नबूवत दी हिफाजत वास्ते मैं उन्होंने नाश्ते बना के भेजा। जो चले गए ना कामयाब तो हो गए। कहते मैं राती रोई, मैं क्या वो मुहाफिज़ीन खत्म नबूवत आए सन लबैक वाले, उनमें खिदमत किसकी करांगी। कहते मैं राती सोई तो रात को ख्वाब में इमामुल अंबिया ने करम फरमाया। जिस बाबे ने ये सारा कुछ सजाया हो उन पे हजूर ने कितना करम फरमाया। हजूर के गुलामी तो अगे पीछे नहीं होना। और नारा ते पर आगे जी साड़ी गल को समझ आइए। हजूर के नाल मोहब्बत, हजूर के साथ कामिल मोहब्बत क्या है, हजूर के साथ कामिल मोहब्बत क्या है कि जो कुछ इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, हजूर के एक एक हुक्म का हमने नफाज करना है। हजूर ने फरमा दिया सूद खत्म, सूद का खत्म करना है, जुल्म खत्म, जुल्म का खत्म करना है, कुफर खत्म, कुफर का खात्मा करना है, हजूर का दिन तक पर लेकर आना। लेके आओगे इंशाअल्लाह।